17 رمضان ہجرت کا دوسرا سال۔ ریگستان کی تپتی زمین پر دو لشکر آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف صرف 313 مسلمان اور دوسری طرف 1000 کا طاقتور لشکر۔ ہتھیار کم تھے، وسائل کم تھے، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ یہ وہ تاریخی دن تھا جسے دنیا جنگ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ جب اسلام کی دعوت مکہ میں پھیلنے لگی تو کفار قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو مارا گیا، مسلمانوں کو قید کیا گیا، مسلمانوں کی جائیدادیں، ان کی زمینیں چھین لی گئی، ان کی زمینیں ضبط کر لی گئی۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور آپ نے ہجرت کر ہی لیا۔ لیکن مکہ کے سردار مسلمانوں کو سکون سے جینے دینا نہیں چاہتے تھے۔ اسی دوران قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، جس کی قیادت یعنی نگرانی ابو سفیان کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ کی طرف تجارتی قافلہ آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے روانگی کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 313 صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، تقریباً 70 اونٹ اور کچھ لڑنے کے ہتھیار تھے، جبکہ قریش کی پوری جماعت 1000 افراد پر مشتمل تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے اس قافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ آپ نے لڑنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، جنگ کا ارادہ نہیں کیا تھا، مگر کفار قریش نے یہ جنگ اور یہ لڑائی کی سوچ لے کر وہ بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور اس لشکر کی قیادت اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کر رہا تھا۔ آخرکار دونوں لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان بدر نامی مقام پر آمنے سامنے ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے حضور دعا کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مولا، یہ چھوٹی سی جماعت آج اگر نہیں رہے گی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، دنیا میں تیرا ذکر کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اب مقابلہ ہونے کو تیار ہے۔ عرب کا دستور تھا، عرب کی یہ روایت تھی کہ جنگ سے پہلے وہ چند افراد کو منتخب کرتے تھے کہ کون کس کے مقابلے میں لڑے گا اور کون کس کے مقابلے میں لڑے گا۔ یہ ان کی روایت تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک دم سے کیا ٹوٹ پڑتے تھے، بلکہ کچھ افراد ان کی طرف سے اور کچھ افراد ان کی طرف سے، یعنی دونوں جماعت کے مقابلے میں چند افراد منتخب کیے جاتے تھے کہ یہ اس کے مقابلے میں آئے گا اور یہ اس کے مقابلے میں آئے گا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آ گئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آ گئے۔ مختصر، کم ہی مگر سخت مقابلے کے بعد کفاروں کو شکست حاصل ہوئی، دشمنوں کو شکست حاصل ہوئی۔ جب جنگ پورے شدت کے ساتھ شروع ہو گئی، مقابلہ ایک دم سرگرم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت ایسے سپاہی کو ہم نے دیکھا، ایسے مقابلے کرنے والے کو دیکھا جو دکھائی نہیں دیتے تھے، جو نظر نہیں آتے تھے، اور مد مقابل کو دشمنوں کو شکست حاصل ہو رہی تھی، دشمن شکست ہو رہے تھے۔ یہ اللہ کی خاص نصرت اور خاص مدد تھی۔ آخرکار جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں ہوا، مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی، مسلمان فتح یاب ہوئے، مسلمان نے کامیابی حاصل کی۔ اس جنگ میں کفار کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قید کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں کی جماعت کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے چند صحابہ کرام یعنی 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے لوگ مارے گئے۔
جنگ بدر ہمیں کئی عظیم سبق دیتی ہے، کئی عظیم سبق ہمیں سکھاتی ہے۔ کامیابی صرف طاقت سے نہیں بلکہ ایمان سے بھی ملتی ہے، اور یہ بھی سبق دیتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے ناکام نہیں کرتا، اللہ تعالی اسے نا امید نہیں کرتا، بلکہ فتح یابی دیتا ہے، فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے۔ جنگ بدر اسلام کا وہ تاریخی لمحہ تھا جس نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو چھوٹی سے چھوٹی جماعت بھی کثیر جماعت کو، بڑی بڑی جماعت کو غالب کر سکتی ہے، بڑی بڑی جماعت کو شکست دے سکتی ہے۔